بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کی فضیلت اور اس کے زندگی بدل دینے والے وظائف۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم کی عظیم ترین سورۃ الحشر کی بدولت فوری طور پر کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم اس سورہ کی شان قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روح سے بتا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیں گے جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور مرنے کے بعد وہ شہید کا مرتبہ پائے گا۔ ناظرین، سورۃ الحشر میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں جنگ بنی نذیر پر تبصرہ کیا گیا ہے اور اس صورت کی شروع کی آیتوں میں جنگ کا حوالہ دے کر دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے۔ اس میں اس یہودی قبیلے کا ذکر ہے جس کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں سے کچھ زیادہ تھی اور جن کے پاس مال و دولت اور جنگی سامان کی بھی کچھ کمی نہ تھی، لیکن صرف چند روز کے محاصرے کی تاب نہ لاتے ہوئے بغیر کسی قتل و غارت کے جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبرد آزما ہوئے تھے اور اللہ پاک کی طاقت سے ٹکرانے کی کسی میں ہمت نہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے، اس مال کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ اس مال کی تقسیم سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر کار فرما ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کی گئی ہے، وہ یہ کہ جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس میں بتایا کہ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئیں ان کی اتباع واجب ہے۔ ناظرین، جس کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ سورۃ الحشر کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دینداروں میں شامل ہوگا اور اس کے اندر آخرت کی فکر لاحق ہوگی۔ ناظرین، سورۃ الحشر سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو اور اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو یا ظالموں کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات کی 21 مرتبہ تلاوت کرے۔ اس کی برکت سے ہر قسم کے رنج و غم اور ظالموں کے ظلم سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کا بڑھاپے کے باعث حافظہ کمزور ہو گیا ہو اور انہیں کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو، حتیٰ کہ یادداشت اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ اپنے خونی رشتوں کی پہچان بھول جائے، تو ایسی صورت میں افراد خانہ کو چاہیے کہ وہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کو مشک، عنبر اور زعفران کی سیاہی سے ایک سفید کاغذ پر اعداد کی صورت میں لکھ کر اس کا تعویذ تیار کر لیں اور پھر اس پر سورۃ الحشر تلاوت کر کے دم کریں اور گلے میں پہنا دیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز حافظہ انتہائی تیز ہوگا اور کوئی چیز بھولے گا بھی نہیں۔ یہ عمل والدین ان بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں رہتا یا پھر یاد کیا ہوا سبق ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی سٹریس، ڈپریشن، ہسٹیریا کے مرض یا پھر کسی بھی قسم کی دماغی یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور اگر یہ وظیفہ اس کے تعویذ پر کیا جائے تو نہ صرف ان روحانی بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی بلکہ زندگی میں پھر کبھی بھی آپ ان امراض کا شکار نہ ہوں گے۔ اگر آپ کو تعویذ خود تیار کروانے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ سورۃ الحشر کا تعویذ ہمارے روحانی سینٹر سے بھی بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔